ریس لگا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، ان کا دل خوش کر رہے ہیں، ان کو مقابلے دکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا ناز برداشت کر رہے ہیں۔ کیا سیدہ خدیجہ نے کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں؟ ایک پریشانی کی کیفیت ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا۔ جب پہلی وحی آئی، خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسن یا حسین میں سے کوئی آتے ہیں اور گر جاتے ہیں، وہ میرا ہے ہی نہیں، جو چھوٹوں میں رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ میرا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر اللہ تعالیٰ اس راز کو افشا نہ کر دیتے تو شاید ہم کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ پلس ان کی ایک ایک ادا ان کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ He is the best example for you to follow۔ جو جیسے وہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری، تم بھی ویسے ہی زندگی گزارو۔ کس کے لیے ہے یہ؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ اس کے لیے ہے جس کو اس چیز کی امید ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، جس کو اس چیز کی امید ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، میرا حساب ہونے والا ہے۔ اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو فالو کرو، فٹ سٹیپ بائی فٹ سٹیپ۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو۔ یہ ہے جنت کی زندگی۔ اس کے لیے سیرت پڑھیے پلیز۔ کیا باپ تھے، کیسے والد تھے، کیا محبت تھی ان کو اپنی بیٹیوں سے۔ سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھی رضی اللہ عنہ، ان کے ادب میں، محبت میں، احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر پھیلاتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، ان کے بچھانی پہ بوسہ دیتے تھے۔ ساری بیٹیوں سے محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ ساری اولاد کا انتقال ہوتا ہے ان کی زندگی میں، خود دفناتے ہیں۔ دل بھاری تھا بیٹی کے انتقال پہ۔ کیا شوہر تھے۔ اس پہ اگر بات کریں تو اگلا 1 گھنٹہ اسی پہ بات کرتے رہیں گے۔ خیرکم خیرکم لی وانا خیرکم لی اہلی۔ تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں، تمہارے بہترین ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے اے مردوں، جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور فرمائے میری سنت ہے میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ کیا محبت تھی، کیا ایک لو سٹوری تھی اللہ کے رسول اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے درمیان۔ کیا ایک محبت کی داستان تھی اللہ کے رسول اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان۔ ریس لگا رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ، ان کا دل خوش کر رہے ہیں، ان کو مقابلے دکھا رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کا ناز برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہے سنت رسول، یہ ہے جنت کے اعمال۔ اور بیویوں کے لیے دیکھیے امہات المومنین کی سیرت، کیسے انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزاری۔ کیا سیدہ خدیجہ نے کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لاتے ہیں؟ ایک پریشانی کی کیفیت ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا۔ جب پہلی وحی آئی، سیدہ خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی دسرونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ ان کے چہرے پہ پسینہ ہے، سردی لگ رہی ہے۔ کیا ہوا یا خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے، اپنی جان کا ڈر ہے۔ ہوا کیا؟ فرمایا یہ ہوا میرے ساتھ۔ سیدہ خدیجہ نے جو کمفرٹ دی، جو ان کو سہارا دیا، جو ان کو حوصلہ دیا، کھلا کچھ نہیں ہوگا آپ کو، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق او کما قالت۔ آپ کو کیا ہوگا؟ آپ تو رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو جن کے پاس نہیں ہوتا ان کے لیے کماتے ہیں، آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، آپ جو مشکل میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ کیا دل کیا تسلی دے رہی ہیں؟ یہ ہے شوہر بیوی کا رشتہ، یہ ہے سنت۔
اپنے نواسوں کے ساتھ سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو محبت کی داستانیں ہیں ان کو اپنی کمر میں سوار کر رہے ہیں، ان کو اپنے کندھے پہ سوار کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، سیدنا حسن یا حسین میں سے کوئی آتے ہیں اور گر جاتے ہیں، خطبہ چھوڑ کر تشریف لے کے جاتے ہیں، ان کو گود میں اٹھاتے ہیں اور ممبر پر تشریف لے کے آگے گود میں ان کو اٹھا کے باقی خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے صحیح فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اس سے برداشت نہیں ہوا، میرا نواسا گر گیا۔ بچوں پہ رحم، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ میرا ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ میرا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں، یہ ہے سنت۔ اور پوری زندگی معاف کرنا، بہادری، جہاں بہادری کا موقع وہاں بہادری دکھانی ہے، جہاں موقع ملا انتقام لے وہاں معاف کر دینا ہے، دل میں کسی کو کچھ نہیں رکھتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے ایک دن فرماتے ہیں میرے بیٹے اگر تم یہ کر سکو کہ ہر صبح ایسی کرو ہر شام ایسی کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی غلط فیلنگ نہ ہو، کوئی غش نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا۔ اور پھر فرمایا بیٹا یہ میری سنت ہے، میرا دل صاف ہوتا ہے اور جو میری سنت کی اتباع کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے سنت، یہی چیز، یہ سنت کی اتباع ہمیں اللہ کی محبت دے گی، یہ ہمیں دے گی ایمان کی حلاوت۔ میرے بھائیوں بہنوں بچوں بچیوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ذرا لوگوں کو بتائیے کہ اگر ان کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فاتبعونی، تو ان کو چاہیے کہ ان کو کہیں کہ میری اتباع کرو، میرے جیسے زندگی گزارو، اور نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے اتباع رسول ہو، فٹ سٹیپ بائی فٹ سٹیپ، زندگی کا ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ۔ دل کی کیفیت تو میں نے آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے اس بات سے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، مجھے پتا ہے آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے اس پہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، دل تنگ ہے، پریشان ہے، لوگ مان نہیں رہے، اللہ فرما رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، دل کی کیفیت کو اپنے اندر ہی رکھتے تھے، لوگوں کو میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا اگر اللہ تعالیٰ اس راز کو افشا نہ کر دیتے تو شاید ہم کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ مسکراہٹ، لوگوں سے پیار، گھر کے اندر ایک نارمل انسان، گھر کا کام کاج بٹانے والے، بیوی سے دل جوئی کرنے والے۔ ایک دن سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ آپ نے اللہ کے رسول کی سب سے کوئی بہترین بات بتائی، سب سے کوئی عجیب بات، بہترین بات؟ کہتی ہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور رات کا وقت تھا، میں بستر میں تھی، اللہ کے رسول میرے ساتھ بستر میں آ گئے تو میں ان کے قریب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچانک عائشہ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے، نکلے بستر سے، وضو فرمایا اور وضو فرما کے تہجد میں کھڑے ہو گئے رات کی قیام اللیل میں، اور کہتی ہیں لمبی قرات کی، پھر لمبا رکوع کیا، پھر لمبا سجدہ کیا، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہے یہاں تک کہ ان کے پیر مبارک سوج گئے، ایڈیما ہو گیا کھڑے کھڑے، اتنی لمبی رکعت۔ تو مجھے ترس سا آیا، فجر کی اذان ہو گئی، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ تو میں نے صبح ہوا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے ساری غلطیاں بھی معاف، جو اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، بحیثیت انسان نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ نے تو وہ بھی معاف کر دی، آپ کیوں
اپنے آپ کو اتنا مشکل میں ڈالتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا ہر وقت شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یا دوسرا ترجمہ عائشہ کیا میں اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں کوئی زبردستی تو نہیں ہے میرے اوپر، مجھے تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو رہا تھا، تو میرا دل چاہا کہ اللہ کی شکر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے سامنے سجدے کروں. یہ ہے اللہ کے رسول